ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ آج کی ہماری ریئل پاکستانی ہمت و عظمت کی ایسی بہترین مثال ہے کیونکہ ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ یہ کراٹے کی نیشنل چیمپئن ہیں، انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کو انٹرنیشنل فورم پہ ریپرزینٹ کیا ہے، اور ان کی امیزنگ بات یہ ہے کہ ان کو ابھی تک کوئی ہرا نہیں سکا، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے اس سلسلے کے ساتھ ہی کئی ٹرافیاں، کئی گولڈ میڈلز اپنے نام کر رہی ہیں، اور نہ صرف اپنے نام کر رہی بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی ہیں۔ تو آج آپ کی ملاقات کروائیں گے کراٹے کی چیمپئن سے، کلثوم ہزارہ سے۔ تو آئیے ان سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ موجود ہے کلثوم ہزارہ جو کہ ریئل پاکستانی ہیں اور نیشنل کراٹے چیمپئن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم کلثوم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ اچھا کلثوم، میں کوئی سوال کرنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ساؤتھ ایشین گیمز میں ماشاءاللہ سے آپ نے ہیٹ ٹرک کی ہے اور یہ ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جب میں نے فرسٹ ٹائم ساؤتھ ایشیا میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا، انڈیا میں جا کے انڈیا کو بیٹ کیا، اور وہ جب میں نے گولڈ میڈل لیا تو وہ میرے لیے ہمیشہ ایک میرا فرسٹ انٹرنیشنل گولڈ میڈل، اور وہ مجھے بہت یادگار ہے۔ تو اس کے پہلے میں نے میڈلز ون کی ہے، براؤنز وغیرہ دوسرے میں، لیکن میں نے گولڈ میڈل جو میں نے ون کیا ہے فرسٹ ساؤتھ ایشیا میں انڈیا میں جا کے۔ سو اس وقت کافی پریشر تھی کہ مجھے وہاں پہ جا کے انڈیا میں ظاہر جتنے بھی وہاں پہ کراؤڈ تھے وہ سارے انڈیا کو بیک اپ کر رہے تھے، اور جو زیادہ ایک کراؤڈ جو پریشر تھا، لیکن اس کے باوجود ایک ایک جذبہ تھا کہ نہیں جیتنا ہے اور جو یہاں پہ گولڈ لے کے جانا ہے۔ سو جب میں نے لڑکی کو ناک آؤٹ کیا، نہ صرف میں اس سے جیتی بلکہ میں نے اس کو ناک آؤٹ کیا، یعنی اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہوا، 0-8 کے ڈفرینس سے میں اس سے جیت گئی۔ سو جب میں نے گولڈ لیا اور میں وکٹری اسٹینڈ پہ تھی، اور وہاں پہ جب میں نے پاکستان فلیگ کو اٹھایا ہوا تھا، سو وہ ایک میرے لیے بہت میں بہت ایموشنل بھی ہو رہی تھی۔ اور ظاہر آپ جب اس کنٹری میں جاؤ اور وہاں کے لوگ جو آپ کے اپوننٹ کو سپورٹ کرے، اس کے باوجود آپ جیت جاؤ، سو آپ خود امیجن کر سکتے ایک پلیئر کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ جی، تبھی میرے خیال سے انہوں نے دوبارہ آپ کو ویزا نہیں دیا۔ سیکنڈ ساؤتھ ایشیا میں پھر انہوں نے ہمیں ویزا ہی نہیں دیا، جس میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کی۔ اب تک 4 ساؤتھ ایشین ہوئے ہیں، سیکنڈ میں ویزا نہ ہونے کی وجہ سے ہم انڈیا نہیں جا سکے۔ پھر جو ویزے کی ایشو کی وجہ سے پھر 3rd ساؤتھ ایشین جو ہوئی تھی وہ وہاں پہ ہوئی تھی سری لنکا میں۔ اچھا، میں یہ بلیک بیلٹ دیکھ رہی ہوں اور اس کے پیچھے بہت محنت ہے، بہت جدوجہد کوشش ہے، تو وہ کتنا آپ نے سفر طے کیا ہے اس بلیک بیلٹ کو حاصل کرنے کے لیے؟ جب میں چھوٹی تھی، ظاہر ہے جیسے میں نے سٹارٹ کیا تب تو پرسنلی اتنا شوق نہیں تھا، لیکن جب میں اس فیلڈ میں آئی اور میں نے اس کو سیریس لیا، ڈیفینیٹلی بلیک بیلٹ جو ہے ایک سینئر رینک ہے، سو آپ اس کو لینے کے لیے آپ کو بہت ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ جب بچہ کلب میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ وائٹ بیلٹ سے سٹارٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد بہت سارے ہر 3 مہینے بعد آپ جو اس کے ہر بیلٹ کے اکارڈنگلی جو ٹیکنکس ہے اس کو سیکھ کے اس کا ایگزام دے کے آپ نے آہستہ آہستہ بیلٹ لیتے رہنا ہے۔ سو میں نے بہت محنت کی، اور اسپیشلی براؤن بیلٹ اور بلیک بیلٹ کے لیے بہت ٹف ایگزام اور اس سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ یہ سینئر رینک کے بیلٹ لے لیں۔ ہم جب یہاں پر آئے تو آپ ٹریننگ کر رہی تھی، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ تو خود چیمپئن ہیں، کیا اس کے بعد بھی کتنی ٹریننگز کرتی ہیں، کتنا ٹائم دیتی ہیں، اور یہ ٹریننگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جب میری ٹورنامنٹ ہو تو بہت زیادہ ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ میں خود جیسے ابھی میں ریسنٹلی ہماری نیشنل ہوئی ہے جس میں میں نے 2 گولڈ میڈل ون کی ہے، ابھی آج کل میرے ٹورنامنٹ نہیں ہے، سو میں اس کے باوجود میں مارننگ میں جم کرتی ہوں اور ایوننگ میں لیاری آتی ہوں یہاں ٹریننگ کرنے، حالانکہ میں رہتی گلستان جوہر ہوں اور مجھے 1 گھنٹہ آنے میں 1 گھنٹہ جانے میں لگتا ہے۔ سو یہاں آ کے پھر میں 2 گھنٹے ٹریننگ کرتی ہوں لڑکوں کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ
سینئر لڑکے ہیں اور جو ہماری نیشنل ٹیم میں لڑکے ہیں وہ یہاں پہ ہے، وہ لیاری کے ہیں سارے. سو پھر میں ان کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہوں. اور ظاہر ہے جب کیونکہ اب جو جونیئرز آ رہے وہ کافی لائک ہمیں ٹف ٹائم دے رہے، سو ہمیں بینگ اے سینئر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا ماشاء اللہ سے آپ نے اتنی ٹرافیاں لی ہیں، اتنے گولڈ میڈل لیے ہیں، اتنے ایوارڈز لیے ہیں، تو گھر میں کوئی جگہ بھی بچی ہے رکھنے کے لیے؟ کیونکہ یہ بہت کم پلیئرز کو اس طرح سے اتنی کامیابی نصیب ہو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم سب کے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ کو جو سکسیس خدا نے دی اور آپ جو پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. سائڈ پہ میرے جو ٹرافی ہے، جو ایوارڈس ہے، وہ سارے میں نے رکھے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میڈل کافی سنبھال کے رکھے ہیں. ظاہر ہے ایک پلیئر کے لیے یہی چیزیں ہیں کہ جو بعد میں آپ کو لائک آپ کے لیے ایک لائک آپ جو جیت کے آتے ہو، سو بعد میں جب لوگ پوچھتے ہیں تو آپ کے لیے ایک فخر کی بات ہے. آپ لوگوں کو بتاتے ہو کہ میں نے اتنے میڈلز پاکستان کے لیے ون کیے. اچھا کلثوم، آپ نے سینئر جونیئر کی تو بات کی اور نو ڈاؤٹ آپ نے بہت محنت کی ہے اور اسٹرگل کی ہے، لیکن ایک obvious سی بات ہے، گیم کا ایک حصہ ہوتا ہے ہار جیت، لیکن ماشاءاللہ سے آپ کبھی ہاری نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنے سال سے جیسے ہماری 14 نیشنل ہو گئی ہے اب تک، تو اس میں 13 میں گولڈ لے چکی ہوں. اور جو فرسٹ نیشنل ہے جب میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی، لاہور گئی تھی، مجھے کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں تھا نہ. میں فرسٹ ٹائم میں آؤٹ آف سٹی بھی گئی تھی، تو اس میں نے برانز میڈل لیا تھا. اس کے بعد جتنے بھی نیشنل ہوئے اس میں نے گولڈ میڈل ون کی ہے. اور یہ ہے کہ ہر نیشنل میں 3 ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی اور ہر نیشنل میں 3 گولڈ لیتی تھی. پھر بعد میں ایک ایونٹ اس میں ہے کاتا، جس کے لیے مجھے کوئٹہ جا کے لڑکیوں کے ساتھ ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ ٹریننگ کرنی پڑتی. پھر میں نے 2 ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا، جو فائٹ میرا اپنا ویٹ اور ٹیم ایونٹ ٹیم فائٹ. سو میں پھر اب تب سے میں 2 ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں اور الحمدللہ ہر نیشنل میں 2 گولڈ میڈل ون کر کے آ رہی ہوں. اور اس کے بیچ جیسے میں بتا رہی ہوں کہ اتنے سال سے میں ان بیٹن نیشنل چیمپئن ہوں. اس کے بیچ میں جو شروع میں ہمارے رینکنگ ہوتی تھی، انٹر ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے، اس سب میں نے گولڈ 2-3 گولڈ میڈل ون کی ہے ہمیشہ. اور بیچ میں نیشنل گیمز جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا گیم، اس میں بھی میں نے جب پارٹیسپیٹ کیے شروع میں وہی میں 3 گولڈ لیتے آ رہی ہوں. اور اب جو میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں 2 گولڈ میڈل لیتی ہوں. انٹرو میں اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ آپ کا تعلق کوئٹہ سے ہے اور ایک ماحول ہوتا ہے ہر شہر کا، ہر کمیونٹی کا، اور ایک آپ کی بھی کمیونٹی کا ماحول ہے. اس طرح سے ایک آپ سمجھ لیں کہ لڑکیوں کو اس فیلڈ میں آنے کے لیے، اس اسپورٹس میں آنے کے لیے انکریج نہیں کیا جاتا. ایک تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ کنزرویٹیو سارٹ آف. تو آپ نے کتنی مخالفت دیکھی اور فیس کیا اور آپ نے کہا کہ نہیں مجھے بس یہ کرنا ہے اور میں کروں گی؟ جب میں نے کراٹے لائک شروع کی، مجھے پرسنلی خود شوق نہیں تھا. اپنے بہنوئی جو میرے استاد تھے ان کی وجہ سے میں اس فیلڈ میں آئی. جو میری سسٹر تھی وہ کہتے تھے کہ لائک اس کو کیوں اس فیلڈ میں لے کے جا رہی ہوں، اس کو چوٹ لگے گی. لیکن اس کے باوجود میرے استاد تھے وہ مجھے کہتے تھے نہیں اس کو کراٹے ہی کرنا ہے. سو پھر لوگ باتیں بھی بناتے تھے کہ میرے کچھ ایسے جاننے والے تھے اور نیبرز میں تھے، وہ کہہ رہے تھے اس کو لڑکی ذات اس کو بیچ دیا، چوٹ لگے گی، بعد میں پرابلمس ہو جائیں گے. سو اور اچھا بھی نہیں کہتے تھے کہ کراٹے جو ہے وہ لڑکوں کا گیم ہے، لڑکی کو کیوں بھیجا ہے آپ نے. اور مجھے یاد ہے جب میں کلب گئی تھی اور وہاں پہ بہت سارے لڑکے تھے اور میں اکیلی لڑکی ان کے بیچ ٹریننگ کر رہی تھی، تو وہ مجھے تنگ کرتے تھے، دیکھتے تھے جب میرے استاد نہیں دیکھ رہے تو مجھے آ کے تنگ کرتے تھے کہ او دیکھو لڑکی کراٹے کرنے آئی ہے، ہم اس کو ماریں گے لائک اس طرح. تو سم ٹائم میں یہ سوچتی تھی کہ میں چھوڑ دوں گی، میں نہیں کھیلوں گی. میں گھر آ کے میں روتی تھی اپنے سسٹر کے پاس کہ سر نے تو مجھے لے کے گئے کراٹے کلب، وہاں مجھے لڑکے تنگ کرتے، میں نہیں کھیلوں گی. اور تو بعد میں پھر جو میرے استاد تھے، جس طرح وہ کلب میں میرے استاد تھے، گھر میں جیسے میرے پیرنٹس کی بچپن میں ڈیتھ ہوئی تو وہی ہمارے سرپرست تھے، تو وہ مجھے حق کر کے کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ لڑکے جو مذاق اڑا رہے ہیں نا، ان چیزوں کو اگنور کرو، ایک دن یہی لوگ آپ پہ پراؤڈ فیل کریں گے کہ ہمارے کلب سے اس نے جا کے میڈل لی ہے. تو اسٹل مجھے وہ باتیں یاد آتی ہے، جب میں میڈل ون کر کے آتی ہوں تو میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں، اسپیشلی اپنے استاد کو یاد کر کے. اچھا ایک جو بڑی پیاری بات ہے کہ آپ جب بات کرتی ہیں بڑی پیاری باتیں کرتی ہیں اور بڑی کانفیڈنٹلی بات کرتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں یہ کانفیڈنس آپ کا کہاں سے آیا اور اب تک کتنے انٹرویوز آپ دے چکی ہیں؟ ایک تو میری سسٹر مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے اور دوسرا یہ کہ لائک ایک یہ ہے کہ آپ جب بار بار انٹرویو دیتے ہو، آپ بار بار کیمرہ فیس کرتے ہو تو آپ میں کانفیڈنس آ جاتی ہے. اور اسپیشلی جب آپ کسی اسپورٹس میں ہوتے ہو، آپ جب اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہو، دوسرے کنٹریز میں جاتے ہو لائک، تو آپ میں کانفیڈنس آ جاتی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو تو یہ چیز آ جاتی ہے آپ میں وقت کے ساتھ ساتھ. نہیں ماشاء اللہ سے آپ اسی طرح سے رہیں. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ہیں. اور یہ بتائیں کہ آپ نے کیونکہ انٹرنیشنل فورم میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، کہاں کہاں پاکستان کو آپ نے ریپرزینٹ کر چکی ہیں، کن ممالک میں،
اور کیا سوچا ہے اور مزید کتنا پاکستان کے لیے کھیلنا ہے؟ میں نے الحمدللہ بہت سارے کنٹریز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہوں، لائک آذربائیجان، انڈونیشیا، انڈونیشیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا میں 2 دفعہ جا چکی ہوں، ایران جا چکی ہوں اور کوریا جا چکی ہوں. بہت سارے، بھی تو مجھے صحیح نام بھی یاد نہیں آ رہے، بہت سارے کنٹریز میں جا کے پارٹیسپیٹ کی ہے. ہم یہاں پر آئے، ہم نے یہاں پہ چھوٹی بچیاں بھی دیکھی جو کراٹے سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں، کافی چھوٹی چھوٹی بچیاں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ چینج آ چکا ہے، وہ تبدیلی جو ہم چاہتے تھے، کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں سیلف ڈیفنس کی تو بات کرتے ہی ہیں، لیکن اس سیلف ڈیفنس کے لیے اگر کراٹے کی طرف بچیاں آئیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے. تو وہ چینج کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آ چکا ہے؟ مجھے خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے، لائک کہ اب ہمارے اس کلب کی بات کر لے، لیاری جیسے ایریے میں اب بچی آ رہی ہیں، کراٹے سیکھ رہی ہیں. میں اپنی کمیونٹی کی بات کروں، جب میں نے اسٹارٹ کیا میں اکیلی تھی، اب اتنے ساری لڑکیاں آ رہی ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور نیشنل لیول پہ وہ اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ میڈل لے رہے. تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ لائک جہاں میں نے اچیو کر لیا، میڈلز ون کیے، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اسپیسیفک کمیونٹی کی سوچ کو چینج کیا. اب بچیاں آ رہی ہے اس فیلڈ میں، اسپیشلی جو پاکستان میں سرکمسٹانسز ہے، گرلس کو جو ہراسمنٹ کے کیسز ہو رہے، سو اس کے لیے اسپیشلی مجھ سے کچھ لوگ کانٹیکٹ بھی کرتے کہ لائک آپ ہمیں سیلف ڈیفینس کے ٹیکنیک سکھائے، اور خدا نخواستہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے، ایٹ لیسٹ ان کو تھوڑے سیلف ڈیفینس کے جو بیسک ٹیکنیکس ہے وہ آنے چاہیے. اور اسپیشلی جو مارشل آرٹس کراٹے ایسا گیم ہے، جب اس میں آپ آ جاتے ہو، آپ سیکھتے ہو، تو آپ میں تھوڑی کانفیڈنٹ آ جاتے ہیں، آپ ہر طرح کے سچویشن کو فیس کر سکتے ہو. کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو چوئی موئی ہوتی ہے، جیسے لائک اگر کوئی لڑکا ان کو چھیڑے تو وہ سہم کے رہ جاتی ہے، ان کو آنسر نہیں کر پاتی. لیکن یہ کہ اگر آپ جیسے اسپورٹس میں آ کے آپ اتنی کانفیڈنٹ ہو جاتے ہو، ایٹ لیسٹ آپ ان کو جواب تو دے سکتے ہو تاکہ وہ ان کی ہمت نہ بڑھے. سو میں یہی کہوں گی کہ لائک گرلس کو اسپیشلی سیلف ڈیفینس کے ٹیکنیکس آنے چاہیے. تو بس ٹھیک ہے کلثوم، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں سیلف ڈیفنس کی کلاسز لینے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ مجھے سکھا رہی ہیں. شور شور. اچھا کلثوم، آپ بتا رہی تھی کہ جس طرح سے آپ کا اپنے ویٹ پٹ آن کر لیا تھا اور پھر ٹریننگ میں بڑا اثر انداز ہو جاتی ہے، تو ویٹ کا خیال کرنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، مینٹین کر کے رکھنا، اور ڈائٹ کا خیال کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ اچھا یہ ہے کہ یہاں پہ میں یہ چیز کہوں گی، کچھ لوگ ہیں جن کو جنک فوڈ کھانے کا بہت شوق ہے، یا وہ کچھ ایسے چیزیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ویٹ بڑھ جاتا ہے. لیکن میں خود بتاؤں، مجھے جنک فوڈ کھانے کا بہت شوق بالکل بھی نہیں ہے، نہ میں کوئی سافٹ ڈرنک یوز کرتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے گھر میں کھانا بنتا ہے، جیسے ہماری ہزاروں کمیونٹی ہے، تو ہم لوگ مرچ وغیرہ اسپائسی چیزیں بالکل بھی نہیں کھاتے، ہم کھا ہی نہیں سکتے. سو اس طرح ہماری ڈائٹ خود بخود، میری ڈائٹ بہت لائک ایک ہیلدی ڈائٹ ہے. اور جس طرح لائک ہم لوگ کھانا لیتے ہیں، اور جب اسپیشلی جب میری ٹورنامنٹ نزدیک ہو، سو میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ لائک میں فروٹ اور کچھ لائک ڈرائی فروٹس وغیرہ لے لوں، تو تھوڑی ہیلدی چیزیں لوں، تاکہ کیونکہ ڈائٹ بہت ضروری ہے. اگر آپ ٹریننگ زیادہ کرو، آپ ریسٹ نہ کرو، ڈائٹ صحیح نہ لو، تو پھر آپ کے ٹریننگ پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے. سو میں بہت کوشش کرتی ہوں، اور میں اس معاملے میں بہت لکی ہوں. میرے گھر والے کافی میرے ساتھ لائک کوآپریٹ بھی کرتے ہیں، اور ہماری جو ٹریڈیشن کہہ لے ایسا ہے کہ ہم لوگ اسپائسی چیزیں نہیں کھاتے. اور زیادہ میں لائک کوشش کرتی ہوں کہ میں رات کو میں ضرور ملک لے کے پھر میں سوتی ہوں. اور ڈرائی فروٹ بھی میں زیادہ یوز کرتی ہوں. حالانکہ کراچی میں گرمی ہے، لیکن اس کے باوجود میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں اپنی ڈائٹ اچھی رکھوں. اچھا کلثوم، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ چیمپئن ہیں کراٹے کی، اور اس کو بھرپور ٹائم دیتی ہیں، ٹریننگز بھی کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ جیسے لائک میں مارننگ میں جم کرتی ہوں، جم اور کراٹے. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی اپنے فرینڈ کو کہتی ہوں کہ لائک ہم کہیں آؤٹنگ پہ جائیں، اور وہاں پہ کچھ ایسے آؤٹنگ کر لے جس کے لیے بہت ہیلدی ہو ہمارے لیے. سو بس مطلب کوشش کرتی ہوں زیادہ تر کراٹے میں ہی وہ انوالو ہو جاؤ، کیونکہ زیادہ میں سیریس اسی پہ ہوں. سو میں زیادہ فوکس یہی کرتی ہوں. ایون ہمارے کچھ ایسے فیملی میں کچھ ایسے فنکشن ہوتے ہیں جس کو میں اوائڈ کرتی ہوں کہ میں نہ جاؤں. سو میں زیادہ کوشش کرتی ہوں میں اپنی ٹریننگ اسکپ نہ کروں، ٹریننگ کی طرف زیادہ فوکس کروں. کلثوم، ہم نے جتنی بھی کور کی اسٹوریز مارشل آرٹس کے حوالے سے، ان میں سے ایک بات بڑی کامن ہے کہ ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم فائٹنگ کرتے تھے، ہمیں فائٹنگ کا شوق تھا، تو ہم مارشل آرٹس کی طرف چلے گئے، اور اس طرح سے. تو کیا آپ میں بھی اسی طرح سے تھا کہ آپ بچپن میں لڑتی تھی یا لڑائیاں کرنا ہوتا تھا، پھر نہیں آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے بھی کراٹے کرنا ہے؟ نہیں، میں بچپن میں لڑائی تو نہیں کرتی تھی، لیکن یہ کہ ہاں میں ٹام بوائے ٹائپ تھی. میں لڑکوں کے ساتھ ماربلز کھیلتی تھی، لڑکوں والے گیم میں زیادہ انوالو تھی. لیکن جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ گڑیا وغیرہ کے ساتھ کھیلنا، میں ویسی نہیں تھی. میرے بوائے بھی لائک میرے بال بھی بوائے کٹ ٹائپ تھے، اور میں لڑکوں کے ساتھ ماربلز کھیلنا، ان کے ساتھ زیادہ میری دوستی تھی لڑکوں کے ساتھ.
لیکن یہ کہ میں کوئی جھگڑالو ٹائپ نہیں تھی. ہاں لیکن یہ کہ سم ٹائم مجھے غصہ آ جاتا تھا جلدی. لیکن اب یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز اسپورٹس میں آ کے اسپیشلی جو آپ کہتے ہیں نا رنگ میں آپ اتنا لڑتے ہو, سارا غصہ نکال دیتے ہو, پھر باہر آپ جب آتے ہو تو پھر اتنا ٹائم, حوصلہ ہی, ہمت ہی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے ساتھ غصہ کرو. اور دوسرا یہ کہ لائک میں اگر لک وائز کہہ لے, اگر کوئی مجھے مطلب دیکھ کے بتا بھی نہیں سکتے اگر میں جب تک کٹ نہ پہنوں کہ میں کوئی کراٹے پلیئر ہوں, کیونکہ لائک میں تھوڑی سی ریزرو رہتی ہوں اور اتنی زیادہ چپ رہتی ہوں, اپنے آپ میں زیادہ وہ رہتی ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جس لائک میں ایک لڑکے نے مجھے چھیڑا تھا تو مجھے غصے میں, ہاں بہت پہلے کی بات ہے, تو میں نے اس کو تپڑ مارا تھا. ہاں ایک دفعہ ہوا تھا ایسا. ہاں لیکن ابھی کافی ٹائم ہوا ہے, ایسا کوئی الحمدللہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے. کلثوم آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں تو وہ جذبہ ہے اور آپ کریزی ہیں اپنے کام کو رکھتے ہوئے کہ نہیں مجھے کھیلنا ہے اور مجھے جیتنا ہے, تو ویسے جو دیگر بچے آتے ہیں وہ ان کے پاس کیا ہونا ضروری ہے؟ وہ جذبہ, وہ شوق, تو وہ کراٹے کھیل سکتے ہیں, تو کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے؟ اب تو بچے بہت زیادہ, میں نے ایسے بچوں کو دیکھا جو شوق سے آتے ہیں, جیسے لائک کچھ ایسے بچے آ کے ہم سے ملتے ہیں کہ آپ ہماری لائک انسپریشن ہے, آپ کو دیکھ کے ہم اس فیلڈ میں آئے, تو خوشی ہوتی ہے. اتنے چھوٹے بچے جو ینگ جنریشن آ رہی ہے وہ آپ سے مل رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ہماری انسپریشن ہے. اب بچے خود شوق سے آ رہے ہیں, وہ کھیل رہے ہیں, اور ظاہر ہے جس طرح وہ لائک اس چیز میں, اس گیم میں انوالو ہے, اور اسپیشلی والدین بھی اب اس طرف زیادہ لائک وہ انٹرسٹ لے رہے. سب وہ چاہتے کہ ہماری بچیاں اسپیشلی وہ آئے اس فیلڈ میں اور تھوڑی سی مطلب جیسے وہ کراٹے اسپیشلی مارشل آرٹس سیلف ڈیفینس کے ٹیکنیک سیکھنے کے لیے آ جائے وہ. اچھا کلثوم, کیونکہ آپ کی ملاقات ہی ہماری اس ٹریننگ سینٹر نقاب میں ہوئی اور ہم نے کافی بچے بھی دیکھے جو ٹریننگز کے لیے آئے بھی تھے اور کر بھی رہے تھے, تو یہاں کس طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے؟ ظاہر جب ایک جیسے لائک میں نے جب کراٹے اسٹارٹ کیا تو وائٹ بیلٹ لائک ہم لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے لیے ٹریننگ منتھلی 3 months وہ جو وائٹ بیلٹ کا کورس ہے وہ سارا سیکھ کے اینڈ دین اس کا ایگزام دے کے پھر دوسری بیلٹ لینا ہے, پھر اس کے بعد اس طرح اپنے بیلٹ لیتے رہنا ہے. جو سینئر رینک ہے بلیک بیلٹ, اور جو مجھے یاد ہے اسپیشلی براؤن اور بلیک بیلٹ کے لیے جو لاسٹ بیلٹ ہے اس کے لیے لائک میں نے بہت محنت کی, اور اس کی جو ایگزام تھی وہ بہت ٹف تھی, اور اس میں ٹیکنیکس بہت مشکل تھے, اور اس میں فائٹ کرنی پڑتی ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے, اور تب جا کے پھر میں نے بلیک بیلٹ لیا. اور میری خوش قسمتی ہے جب میں نے بلیک بیلٹ لیا تو جو میرے استاد اب اس دنیا میں نہیں ہے انہوں نے ہی مجھے بلیک بیلٹ دیا, اور اس کے بعد پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا کلثوم, کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ کی کافی ٹریولنگ بھی ہے, پاکستان کو دنیا بھر میں ریپرزینٹ بھی کیا ہے, اور ایک ہمارا پرسیپشنز ہے, کچھ کانسیپٹس ہیں ہمارے ملک کے حوالے سے کہ نہیں پاکستان میں لڑکیاں جو ہیں وہ کھیل سکتی ہیں نہیں کھیل سکتی, پھر کراٹے میں رہتے ہوئے ماشاء اللہ سے خود چیمپئن ہیں. تو کس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس رہا اوور آل جب آپ گئیں اور آپ نے بتایا کہ نہیں بھائی ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, لڑکیاں بھی کھیل سکتی ہیں, ہر طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑی بہترین اور اچھی ہو رہی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم لوگ اسلامک گیمز کے لیے گئے ہوئے تھے آذربائیجان, اور وہاں پہ جس دن ہمارا ویٹ ہونا تھا ہم وہاں گرلس ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں سے کچھ لڑکیاں, ابھی تو میں شروع سے لائک کراچی میں رہتی آئی ہوں, وہاں پہ تھے, تو وہاں پہ ایک سیکورٹی گارڈ تھا, اس نے نا ہم سے بات کرنا شروع کیا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو. تو ہم نے کہا لائک ہم نے پاکستان کا فلیگ, جیسے ہم لوگ ٹریک سوٹ پہنتے ہیں, ہم نے کہا ہم پاکستان سے. تو وہ حیران ہوا کہ آپ لوگ پاکستان سے آئے ہو اور وہاں پہ اسپورٹس ہوتی ہے لائک. ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں, ہم پورے ٹیم آئے ہیں یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو, لڑکیاں اسپیشلی گیمز کرتی ہے اسی وجہ سے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے. تو وہ جب دیکھیں آپ ایک جو پلیئرز ہے وہ ایمبیسڈر ہوتے ہیں اپنے کنٹری کا, آپ جب جاتے ہو دوسرے کنٹری میں تو وہ جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو کہ لائک اچھا یہ پاکستان سے آئی ہے, تو وہ اس ایک سیکورٹی گارڈ پہ یہ سوچے آپ کتنے لوگ ایسے سوچ رہے ہوں گے کہ لائک پاکستان میں پتہ نہیں لڑکیوں کو پرمیشن دے رہے کہ وہ اسپورٹس میں آ رہے ہیں. سو جب ہم نے ان کو بتایا تو اس کی وجہ سے تو وہ ان کی سوچ چینج ہو گئی, وہ کافی خوش ہو گئے. انہوں نے کہا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگ کو دیکھ کے, لائک کہ میں جس کنٹری کے بارے میں میری نیگیٹو سوچ تھی اب وہ کافی پازیٹیو ہو گئے, اور آپ لوگ کو دیکھ کے میں مطلب خوشی ہو گیا. وہ کافی مطلب لائک دیکھ کے خوش ہو گئے کہ وہ مطلب ان کی جو سوچ ہے وہ جو بارے میں سوچتے تھے پاکستان کے بارے میں وہ چینج ہو گئی. اچھا کلثوم, کیونکہ آپ خود دیگر بچیوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے ایک انسپریشن ہے, موٹیویشن ہے, جس طرح سے ہزارہ کمیونٹی میں کافی لڑکیاں آپ کو دیکھ کر آئیں, تو ہر ایک کی موٹیویشن کوئی نہ کوئی تو رہتی ہے. تو آپ کے لیے آپ کی لائف میں ایسی کیا موٹیویشن ہے کہ آپ کہتی کہ نہیں مجھے بس اس چیز کو رکھتے مجھے اپنا کھیل کھیلنا ہے؟ حالانکہ میری جو انسپریشن, میری موٹیویشن, میرے برو ان لا, میرے بہنوئی, میرے ماسٹر ہے ہی ابھی تک وہی ہے.
میں اب تک جب تک میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں ہمیشہ جاتی ہوں, میں ٹریننگ کرتی ہوں. اگر سم ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ لائک مجھ سے نہیں ہوتا, سم ٹائم ٹریننگ ہارڈ ہوتی ہے, پھر میں اپنے آپ کو ہمت دیتی ہوں کہ نہیں, اپنے استاد کے لیے کرنا ہے. اگر میں نے اتنے میڈلز پاکستان کے لیے ون کیے ہیں, ان کی وش پوری کی ہے, سو اب جتنا میں کر سکتی ہوں یا جتنا میرے اندر جان ہے تو میں کرنا ہے, مجھے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور پاکستان کے لیے جیتنا ہے. سو میرے استاد ہی ہمیشہ میری موٹیویشن بن جاتی ہے, میری انسپریشن ہے وہ, سو ہمیشہ وہی رہیں گے. تھینک یو سو مچ کلثوم, آپ سے بات کر کے اتنا اچھا لگا, کیونکہ جس طرح سے آپ نے اپنے استاد کی باتوں کو یاد رکھا, نصیحت کو, ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اچھی بات, کوئی نصیحت آپ کچھ کہنا چاہیں. سب کو میں یہی کہوں گی کہ اسپیشلی میری ریکویسٹ ہے ان پیرنٹس سے کہ اپنے بچیوں پہ ٹرسٹ کریں. میں ہمیشہ اپنے ہر انٹرویو کے اینڈ میں ضرور یہ میسج دیتی ہوں کہ پلیز اپنے بچیوں پہ ٹرسٹ کریں, ان کی جو خواب ہے ان کو پورا ہونے میں ان کی مدد دے. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ لائک لڑکیوں کی شادی ہو بس وہی چیز ہوتی ہے, نہیں, کچھ لڑکیوں کے وشز بھی ہوتے ہیں. سو آپ ان کو پلیز سپورٹ کریں تاکہ وہ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہو, اسپورٹس کے فیلڈ میں ہو, وہ ایٹ لیسٹ اپنا حصہ لائک ادا کرے اور پاکستان کو پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج پوری دنیا میں شو کرنے میں اپنا ایک رول پلے کرے. سو بس. اور دوسرا یہ کہ لڑکیوں کو کہوں گی وہ مارشل آرٹس اسپیشلی کراٹے سیکھے, سیلف ڈیفینس سیکھے, اور پلیز خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو وہ اپنا ڈیفینس کر سکے. جی تھینک یو ویری مچ کلثوم, آپ نے بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ بچیوں پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں, کیونکہ ان پہ وہ ٹرسٹ ہوگا تو ہی وہ اپنی فیلڈ میں کام کر سکتی ہیں. اور یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی. کلثوم نے ایک اور بڑی عمدہ بات کی تھی اپنی انٹرویو میں کہ انہوں نے اپنے پیشن کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کیا, لیکن اپنے تعلیمی سلسلے کو بھی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کمپلیٹ کیا, انہوں نے دکھایا کہ نہیں, آپ کام بھی کریں, آپ اپنے شوق کو بھی پورا کریں. اور یہی بات, اسی بات کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والے کو کہوں گی کہ جو بھی جدھر بھی بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, وہ جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں, پھر جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں وہ کام کریں, کیونکہ آپ سب سے ہے پاکستان, ہم سب سے ہے پاکستان, اور ہم سب نے مل کے لیے پاکستان پہ یہ کام کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. ہر میدان میں, ہر طوفان میں, ہر مشکل